وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن چین کے دورے پر ہیں۔ شمالی کوریا کی جارحانہ عزائم روکنے میں چین کتنی مدد کر سکتا ہے، اس پر بات کریں گے آج کے شو میں۔ پروگرام میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں ویو 360۔ داعش کے ظلم کا نشانہ بننے والی یزیدی خواتین کی تصویر کہانی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شادی کی دعوت کیسی ہوتی ہے؟ یہاں پر کیا بات آج بن گیا کہ آپ بناتے لوگ 30 35 36 40 ڈش بھی بناتے، لیکن پھر میں بعد میں پھینک دیتے۔ اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے ہالی ووڈ ہائی لائٹس۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن چین کے دورے پر ہیں۔ اس کا مقصد شمالی کوریا کے جوہری عزائم کے جواب میں بیجنگ کے ساتھ مل کر اس پر دباؤ بڑھانا ہے۔ مزید جانتے ہیں امان اظہر سے، جو اس وقت کیپٹل ہل پر موجود ہیں۔ امان، شمالی کوریا پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کی چین بھی حمایت کرتا ہے، تو اس دورے میں ٹلرسن کا فوکس کیا ہوگا؟ جی، یہ 2 دنوں تک یہ دورہ جاری رہے گا، یعنی جمعرات سے ہفتے تک، اور ٹاپ آف دی ایجنڈا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو شمالی کوریا کا ہی ہے، اور جیسے آپ نے کہا اس میں بھی جو شمالی کوریا کے جوہری عزائم ہیں ان پر قابو پانا، اور ظاہر ہے توقع یہی کی جا رہی ہے کہ اس دورے کے دوران سیکریٹری ٹلرسن بیجنگ سے جو شمالی کوریا کے جوہری عزائم ہیں ان کو قابو میں لانے کے لیے لیے گئے اقدامات پر غور کریں گے، مزید اقدامات لینے کے لیے بھی شاید کہیں گے۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جمعرات ہی کو، یعنی کل، چین کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ چین میں موجود تمام شمالی کوریائی کمپنیوں کو بند کر دیا جائے، اور یہ فیصلہ حال ہی میں اقوام متحدہ کی جانب سے شمالی کوریا پر لگائی گئی پابندیوں کے تناظر میں لیا گیا ہے، جس میں چین بھی پابند ہے کہ وہ 120 دنوں کے اندر اپنی سرزمین پر موجود شمالی کوریائی کمپنیوں کو بند کر دے۔ تو ایک تو توقع یہ ہے۔ دوسرا جو ایجنڈا آئٹم ہے وہ جو نومبر میں صدر ٹرمپ کا پہلا دورہ چین ہوگا اس کے لیے بھی راہ ہموار کرنا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے درمیان تلخی عروج پر ہے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شمالی کوریا ایسے بین البراعظمی میزائل بنانے کی طرف جا رہا ہے جو کہ شاید امریکہ پہنچنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہوں۔ تو انہی معاملات کا ہم نے ایک جائزہ اس رپورٹ میں بھی لیا ہے جو اب ہم دیکھتے ہیں۔ واشنگٹن اور پیونگ یانگ کے درمیان بڑھتی تلخی سے یہ تاثر زور پکڑ رہا ہے کہ کوریائی خطے کو پرامن طریقے سے جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنا شاید ممکن نہیں۔ اس کے باوجود سفارتکاری جاری رکھنا ضروری ہے۔ بیجنگ میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن شمالی کوریا کی جوہری اشتعال انگیزی پر قابو پانے کے لیے چین کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے علاوہ صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے لیے بھی راہ ہموار کریں گے۔ صدر کا دورہ نومبر میں متوقع ہے۔ ہمیں صدر ٹرمپ کے اہم دورے کی تیاری کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اس دورے کا ایجنڈا طے کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر اہم امور پر گفتگو جاری ہے، اور یقیناً شمالی کوریا کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا۔ چین شمالی کوریا کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ پیونگ یانگ پر مالی دباؤ بڑھانے کے لیے چین کی مدد ضروری ہے۔ ہم چین اور دوسرے ممالک میں متعدد اداروں پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ یہ تمام اقدامات شمالی کوریا کی تجارت، اس کے اداروں اور اس کی غیر قانونی سرگرمیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان کا اثر اس کی لین دین کی صلاحیت پر ضرور پڑا ہے۔ ان اقدامات کے باعث ان کے لیے وہ کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنا مشکل ہوا ہے جن کے ذریعے وہ پیسے کماتے ہیں۔ اس سے موجودہ حکومت پر دباؤ بھی بڑھا ہے۔ لیکن ایشیائی امور کے ماہر ڈگلس پال، جو کہ ریگن اور بش انتظامیہ سے منسلک رہ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ چین کا شمالی کوریا پر اثر و رسوخ محدود ہے۔ شمالی کوریا چین سے ہدایت لینے پر راضی نظر نہیں آتا۔ وہ چین سے ہر طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اس سے سیاسی رہنمائی کا خواہاں نہیں ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جس پر ہمیں اور جنوبی کوریا کو شمالی کوریا سے 2 ٹوک انداز سے نمٹنا ہوگا۔ جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کانگ کیونگ وا نے اس ہفتے کے اوائل میں واشنگٹن میں کہا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی سفارتکاری کی جگہ موجود ہے۔ ٹلرسن کے دورہ بیجنگ کے بعد امریکی وزیر تجارت ولبر راس چین جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے چین امریکی کمپنیوں سے منصفانہ سلوک کرے اور انہیں وہی مراعات دے جو کہ اس کی کمپنیوں کو امریکہ میں حاصل ہیں۔ جی، آپ نے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کے دورہ چین پر ایک رپورٹ دیکھی۔ دوسری جانب امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے بھی حال ہی میں اپنا جنوبی ایشیا کا دورہ مکمل کیا ہے، جس میں وہ بھارت اور افغانستان گئے، اور جمعرات کو اپنے دورے کے آخری لیگ میں وہ قطر میں تھے، جہاں ان کی وہاں کے امیر سے ملاقات ہوئی، جس کے دوران
انہوں نے ایک بار پھر قطر کے امیر نے یہ اپیل کی کہ وہ اپنی سرحد کے ساتھ جو دیگر 4 عرب ممالک ہیں وہ جو قطر کے ساتھ ان کا موجودہ بحران ہے اس کے حل کے لیے غیر مشروط بات چیت کریں اور اس پر زور بھی دی۔ یاد رہے کہ اس سال جون سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بحرین سمیت 4 جو عرب ممالک ہیں جو کہ اپنی سرحدیں قطر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، انہوں نے قطر پر شدت پسندی کی پشت پناہی کرنے کے الزام میں قطع تعلق کر رکھا ہے۔ جی امان اظہر ہمیں اپڈیٹس دے رہے تھے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو امان۔ عراق کی حکومت نے عراقی کردستان میں آج سے بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بغداد نے یہ اقدام عراقی کردستان میں آزادی کی حمایت میں ریفرنڈم کے بعد کردوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ اس سے خطے میں موجود 16 لاکھ پناہ گزین بری طرح متاثر ہوں گے۔ دوسری جانب ترکی نے عراق سے کہا ہے کہ وہ ریفرنڈم کے نتیجے میں اپنی سرحد پر کسی قسم کے خطرے کا سخت جواب دے گا۔ ساتھ ہی ترکی نے تیل کے کنوؤں کی حفاظت کرنے والی کرد فوج پیشمرگہ کی تربیت ختم کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ترکی کی سیکیورٹی ادارے 1984 سے کردستان ورکرز پارٹی کے خلاف لڑ رہے ہیں اور حکومت کو خدشہ ہے کہ عراقی کردستان میں آزادی کی کوششیں ترکی میں آباد کردوں کو بھی مزید متحرک کر سکتی ہیں۔ لیکن حالیہ ریفرنڈم کے بارے میں ترک عوام کیا سوچ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس خطے میں کوئی کردش ملک بنے، موجودہ حکومت بھی یہ نہیں چاہتی۔ میرا نہیں خیال کہ ترکی کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اقدام اور جو کچھ شمالی عراق اور عراق میں ہو رہا ہے ترکی کو مستقبل میں تقسیم کرنے کی کوشش ہے۔ وہاں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنی زبانیں بولتے ہیں لیکن ان کا اپنا کوئی ملک نہیں۔ یہ لاکھوں کرد ہیں اور آزادی کے حق میں 93% ووٹ آئے ہیں۔ میرے خیال سے اس فیصلے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس صورتحال میں تو ہر شخص اپنا ملک چاہے گا۔ ترکی میں بسنے والے دوسری نسلوں کے لوگ بھی اپنا ملک چاہیں گے۔ میرے خیال سے ہمیں اس کا فوجی رد عمل دینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے بارڈرز کے قریب ہے اور ہم ان سب کو متاثر کرتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ترکی کے لیے کوئی خطرہ ہوگا۔ شمالی عراق کے رہنما مسعود برزانی نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ہمیشہ ترکی کے دوست رہیں گے اور میرے خیال سے جب یہ ملک بن جائے گا تو ہمارے تعلقات مزید دوستانہ ہوں گے۔ ایران، عراق، ترکی اور شام کے مختلف علاقوں میں تقریباً 3 کروڑ کرد آباد ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا نسلی گروہ ہے جس کی اپنی کوئی ریاست نہیں۔ اور مشرق وسطیٰ میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے داعش۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران اتحادی افواج کی مدد سے عراقی فوج نے ملک کے بیشتر حصوں کا قبضہ داعش سے چھڑا لیا ہے، لیکن اس کی دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کا درد شاید وقت بھی کم نہ کر سکے۔ 15 اگست 2014 کو داعش کے جنگجوؤں نے عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوچو سے سینکڑوں یزیدی لڑکیوں کو اغوا کیا تھا، جس کے بعد ان کی زندگی کا ایک بھیانک دور شروع ہو گیا۔ وائس آف امریکہ کی کرد سروس کے صحافی اور آرٹسٹ لقمان احمد نے ان کی کہانی کو پینٹنگز کے ذریعے بیان کیا ہے، جسے ڈاکیومنٹری کی شکل دی ہے۔ ہمارے ساتھی امیر شریواستو نے اس کا ایک مختصر حصہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ گاؤں میں فائرنگ شروع ہوئے چند ماہ ہو چکے تھے۔ صبح کے 2 بجے کا وقت تھا۔ 19 سالہ بازی خوف زدہ تھی۔ 3 دن تک فائرنگ کرنے کے بعد داعش کے جنگجو گاؤں کے چیف جاسو کے پاس آئے اور مطالبہ کیا کہ ہر کوئی اسلام قبول کر لے۔ مکینوں کو صرف 3 دن کا وقت دیا گیا کہ وہ اس پر غور کریں۔ ہزاروں لوگ خوف کی وجہ سے علاقے سے فرار ہو کر قریبی پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ 15 اگست کو بازی کے بھائی کی طرف سے ایک کال آئی کہ اس کا پورا خاندان فوری طور پر اسکول کی جانب آئے جہاں سب موجود تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں داعش جنگجوؤں کی کئی مسلح گاڑیاں وہاں آئیں۔ انہوں نے لڑکے، لڑکیاں، غیر شادی شدہ خواتین اور بوڑھی خواتین کے علیحدہ گروپس بنا لیے۔ I am a survivor of the Yazidi genocide, now a refugee. نادی آباد میں اقوام متحدہ میں گواہی کے لیے پیش ہوئی کہ انہوں نے اس دن کیا دیکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ داعش کے جنگجوؤں نے اس روز تمام مردوں کو اکٹھا کیا اور ایک ہی دن میں 700 مردوں کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے 80 کے قریب بوڑھی خواتین کو صلح میں ہلاک کیا۔ نادیہ کی ماں بھی ان میں شامل تھی۔ چھوٹے لڑکوں کو ٹریننگ کیمپس پہنچا دیا گیا۔ نادیہ نے اقوام متحدہ میں عالمی لیڈروں کو بتایا کہ داعش نے اغوا کی گئی خواتین اور بچوں کی تذلیل کی۔ موصل میں وہ عمارت جہاں نادیہ اور 150 سے زیادہ دیگر یزیدی خاندانوں کو لایا گیا، پہلے سے ہزاروں یزیدی خاندانوں سے بھری ہوئی تھی جن کا تحفے کے طور پر تبادلہ کیا گیا۔
में एक अगवाकार नादिया को ले जाना चाहता था, लेकिन वो इसके साथ जाने पर राजी ना हुई। उसने नादिया को मारा पीटा। कुछ मिनटों के बाद एक दूसरा शख्स आया जिसने उसे मजहब तब्दील करने के लिए कहा। नादिया ने इनकार किया। फिर उसने शादी करने के लिए कहा। उसने फिर इनकार कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस शख्स ने नादिया को अच्छे कपड़े पहनने और मेकअप करने पर मजबूर किया, जिसके बाद उसे जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। नादिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उसे इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये लड़कियां जानती थीं कि उन्हें जिनसी गुलामों के तौर पर बेचा जाएगा। एक डॉक्यूमेंट्री द 74th कमांड कोचो इन यजीदी लड़कियों की खरीदो फरोख्त की सौदेबाजी को बयान करती है। इस डॉक्यूमेंट्री से वाज़ेह होता है कि कैसे इन बच्चियों और लड़कियों का जानवरों की तरह उनके जिस्मानी औसाफ की बुनियाद पर सौदा किया जाता था। ये भी कि कैसे किसी जिस्मानी नुक्स के बायस दाइश के जंगजू उन्हें मार डालने तक से दरेग ना करते थे। मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है कोचो का आखिरी रक्स और उसकी लापता लड़कियां, ये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर देख सकते हैं। म्यांमार की रियासत राखाइन से पनाह की तलाश में बांग्लादेश जाने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की कश्ती डूबने से कम अज़ 20 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद लापता हो गए हैं। बांग्लादेश की पुलिस के मुताबिक ये हादसा जुमेरात की शब बांग्लादेश के नज़दीक गहरे समंदर में तेज़ हवाओं, बारिश और बुलंद लहरों के बाइस पेश आया। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने कहा है कि राखाइन से लाखों रोहिंग्या मुसलमानों की बेदखली से ज़ाहिर होता है कि म्यांमार के हुक्काम उनकी नस्ल कुशी और राखाइन को उनसे पाक करने की बाकायदा मुनज़्ज़म और ज़ालिमाना मुहिम चला रहे हैं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में बांग्लादेश के सफ़ीर का कहना है कि पनाह की तलाश में आने वालों की तादाद कम नहीं हो रही। With this fresh influx, नए पनाहगज़ीनों की आमद के बाद अब बांग्लादेश ज़बरदस्ती बेघर किए जाने वाले 9 लाख रोहिंग्या की मेज़बानी कर रहा है। इस सूरत हाल का कोई जवाब नहीं। दावों के बावजूद शुमाली राखाइन रियासत में तशद्दुद कम नहीं हुआ और न ही रोहिंग्या की बांग्लादेश आमद में कमी आई है। सिर्फ कल रात 20,000 रोहिंग्या बांग्लादेश दाखिल हुए हैं। म्यांमार की हुकूमत नस्लकुशी का इल्ज़ाम मुस्तरद करती आई है। और भारत और अफगानिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ की एक कोशिश के बारे में आपको बताएंगे कुछ ही देर में। जबकि ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें, इंटरेस्टिंग वीडियोस और मज़ीद फीचर रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में शादी की पुरतकल्लुफ़ खाने की दावत पर भी आपको लेके जाएंगे आज के शो में। लेकिन पहले देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ अहम खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। भारत के शहर मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कम 22 अफराद हलाक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब अचानक होने वाली बारिश के बायस लोगों ने भागकर पुल के नीचे पनाह लेने की कोशिश की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अंकारा में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की है। शाम के सूबे अदलिब में जंग से महफूज इलाके के क़याम के लिए काम करने पर इत्तफाक किया है। अमरीकी ज़ेर इंतजाम रियासत पोर्टोरिको में समंदरी तूफान अर्मा से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए 3 स्टार अमरीकी जनरल को इमदादी कार्रवाइयों का सरबराह मुकर्रर किया गया है। 7,000 फौजी एहलकारों समेत 10,000 अफराद इमदादी टीम का हिस्सा हैं। व्हाइट हाउस ने इमदादी सामान की तरसील में रुकावट बनने वाले तिजारती कानून पर पाबंदी उठा दी है। अमेरिका के योसेमिटी पार्क में एक बार फिर पहाड़ी चट्टान टूटकर गिरने से एक शख्स जख्मी हो गया है। वाक़े से एक रोज कबल चट्टानी पत्थर गिरने से एक बरतानवी सियाह हलाक और उसकी बीवी जख्मी हो गए थे। और अफगानिस्तान और भारत के दरमियान तिजारती ताउन बढ़ाने के लिए दिल्ली में 4 रोज़ा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट शो जारी है, जिसमें अफगानिस्तान से 200 कारोबारी अफराद शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर यूएसएड और भारत की वजारत खारजा के ताउन से एक मेगा इवेंट भी मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें 800 भारतीय कारोबारी शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी अफगान पॉलिसी का ऐलान करते हुए भारत पर जोर दे चुके हैं कि वो अफगानिस्तान में इस्तेहकाम और माशी तरक्की में अपना किरदार बढ़ाए। इंडिया अफगान तिजारती ताल्लुकात के बारे में अफगान बिजनेसमैन क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश की दिल्ली में हमारे साथी रितुल जोशी ने।
ایگزیبیشن سے فائدہ ہے کہ ادھر ہندوستانی جو تجار لوگ ہیں ہم اس کے ساتھ مل گیا اور اس کے ساتھ میٹنگ کیا اور جو ہمارا جو ہم ہی کا کام کرے گا جو ہمارا کوالٹی ہے ہمارا نیا کسٹمر آیا اور ہم اس کے ساتھ بہت میٹنگ کیا انشاءاللہ بعد اس کے ساتھ نیا کانٹریکٹ کرے گا. Only the problem so far I faced even today with some of the Indian companies that I've talked this regarding the payment issues, which is for a businessman it's not easy. افغانستان نے اگلے 5 سالوں میں بھارت کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو $10 بلین تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے. انڈیا کی بات ہو رہی ہے تو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں اس وقت جو ہے شادیوں کا سیزن ہے، لیکن وہاں پر خبریں تو ویسے اس طرح کی کم ہی آتی ہیں کہ خبریں آتی ہیں وہاں سے، لیکن آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں بھارتی کشمیر کی ایک شادی کی دعوت میں جو کہ انتہائی پرتکلف ہوتی ہے. وہاں پہ اپریل سے اکتوبر کا مہینے میں چونکہ موسم خوشگوار ہوتا ہے، یہ شادیوں کا سیزن کہلاتا ہے، تو اس موقع پہ وہاں پہ کھانا کس طرح کا پکتا ہے یہ دیکھتے ہیں زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں. جنوبی ایشیا کی دوسرے حصوں کی طرف بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی شادیاں بھی روایتی رسوم اور مقامی تہذیب و تمدن کی بھرپور عکاسی کرتی نظر آتی ہیں. کشمیری شادیوں کا لازمی حصہ ہے واضوان. واضوان کھانے کی ایک عام دعوت نہیں بلکہ خود ایک تقریب ہے جس میں ہیڈ شیف یعنی ہیڈ وازا یا آشپاز کہلانے والا ٹیم لیڈر اور اس کے کئی ساتھی اور شاگرد مل کر 2-3 دن تک محنت سے شادی کا کھانا تیار کرتے ہیں. اس کام کے لیے تجربہ کاری اور مہارت دونوں درکار ہوتی ہیں. واضوان غریب اور امیر دونوں کا پسندیدہ پکوان ہے. اس میں 50 سے 70 مسالے استعمال ہوتے ہیں. یہ اب اس قدر مقبول ہے کہ یہاں تیار ہو کر بیرونی ممالک کو بھی برآمد کیا جانے لگا ہے. واضوان بکرے اور مرغ کے گوشت اور خاص قسم کی سبزیوں کے 7 سے 40 لذیذ کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے. انہیں 4 مہمانوں کے لیے ترامی یا تانبے کی ایک بڑی پلیٹ پر باری باری اور تواتر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. خواتین اور مردوں کی مہمان نوازی کا اہتمام الگ الگ کیا جاتا ہے. دنیا کے بہت سارے لوگ میرے اندازے میں آل اوور دی ورلڈ جتنے بھی بڑے ڈگنیٹریز ہیں وہ سب اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے لیے یہاں جب آتے ہیں تو یہاں ان کو وہی پیش کیا جاتا ہے. کشمیری شادیوں میں شروع سے آخر تک ون یا کشمیری لوک گیتوں کی گونج سنائی دیتی ہے، لیکن کشمیر کی نئی نسل اب بالی ووڈ کے گیتوں کی طرف بھی مائل نظر آتی ہے. اس سال کشمیر میں گزشتہ برس کے مقابلے میں نسبتاً امن رہا، اس لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اسراف اور شاہ خرچی کے مظاہرے بھی زیادہ دیکھنے میں آئے. It is un-Islamic to use huge money on this. Under Islamic rule, we should use only the sum. We should not waste it. اتنا ہی بنائیں گے جتنا ہم کھا سکیں گے. کہ یہاں پر کیا بات آج بن گیا کہ اب بناتے لوگ 30, 35, 36, 40 ڈش بھی بناتے لیکن پھر میں بعد میں پھینکا جاتے ہیں. کشمیری علماء اور سماجی رہنما لوگوں کو اسراف سے بچنے کی تلقین اور شادی بیاہ کی تقریبات میں سادگی اختیار کرنے کی ہدایت دیتے ہیں، لیکن جب تک لوگ ایسی ہدایت پر کان نہیں دھرتے ضرورت سے زیادہ واضوان تو جاری ہے. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر. سری نگر سے ایک اور منفرد رپورٹ. کینیا کے ریفیوجی کیمپ سے نیو یارک کے فیشن ریم تک کا سفر صومالی ماڈل حلیمہ عدن نے حجاب پہن کر طے کیا. 19 سالہ حلیمہ اپنی شناخت اور اپنے شوق کو کیسے ایک ساتھ لے کر چل رہی ہیں، آئیے انہیں سے جانتے ہیں. گزشتہ سال مس منیسوٹا کے مقابلہ حسن میں حصہ لینے والی خواتین میں ایک حلیمہ ایڈن بھی تھیں جنہوں نے حجاب اور برکینی پہن کر مقابلے میں حصہ لیا. میں روزانہ حجاب پہنتی ہوں. اگر مجھے کسی نئی چیز میں حصہ لینا تھا تو حجاب کو بھی اس کا حصہ بننا تھا، تو یہ تو واضح سی چیز تھی. یہ نوجوان خاتون مس منیسوٹا تو نہیں منتخب ہو پائیں، لیکن ان کا کسی بڑی ماڈلنگ ایجنسی کے لیے کام کرنے والی پہلی باحجاب ماڈل کے طور پر ایک کمپنی سے معاہدہ ضرور ہو گیا. کینیا کا کاکوما ریفیوجی کیمپ جہاں ایڈن پیدا ہوئی فیشن کی دنیا سے انتہائی مختلف ہے. اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ منتقل ہونے سے پہلے ان کے دوستوں کا حلقہ بہت بڑا تھا. افریقہ بھر سے مختلف طرح کے لوگ کاکوما کیمپ میں آباد تھے، لیکن پھر بھی ہم مشترکہ راستے تلاش کر لیتے تھے. میری طرح کے بچے اکٹھے کھیلتے تھے، ہم ایک دوسرے کے تہوار مناتے تھے. کاکوما میں اتنے مواقع نہیں تھے، لہٰذا جب کرسمس یا عید آتی تو ہم سب مل کر مناتے تھے. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا.
लेकिन हिजाब फैशन इंडस्ट्री में मकबूल होता जा रहा है। नाइकी अगले साल खास हवादार कपड़े का हिजाब लॉन्च कर रहा है और अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स ने डेनिम हिजाब डिजाइन किया है, जिसमें एडन नुमाया मॉडल हैं। ये हिजाब एक ही हफ्ते में ऑनलाइन फरोख्त हो गए। एडन की तस्वीर को वोग मैगजीन के जून के कवर पेज पर छापा गया और जुलाई में ब्यूटी मैगजीन अलूर के कवर पर शाया किया गया। वो एक आम नौजवान लड़की हैं, एक आम अमरीकी नौजवान। हमारा मकसद खूबसूरती के मयार में तब्दीली लाना है। हमारे लिए एडन असल अमरीका की बेहतरीन नुमाइंदगी करती है। तब्दीली के हवाले से हमें ये बिल्कुल ठीक फैसला लगता है। एडन जहां अपनी तरक्की से खुश हैं, वहीं वो काकुमा में अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों की शुक्रगुजार हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो वहां मुहाजिर बच्चों के साथ काम करें और उन्हें बताएं कि उनमें भी एक इंटरनेशनल स्टार बनने की सलाहियत है। फेथ लेपिडस के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। अब वक्त हो रहा है इस हफ्ते की हॉलीवुड हाइलाइट्स का। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड के बाद अब अमेरिका में भी अपना लोहा मनवा रही हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वो सबसे ज़्यादा कमाने वाली अमेरिकन टीवी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। जून 2016 से जून 2017 के दरमियान उन्होंने $1 करोड़ कमाए। वाह! लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी वो 8वें नंबर पर आई हैं। वेल, इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की दुनिया में और क्या कुछ हुआ, देखते हैं हॉलीवुड हाइलाइट्स में। इस हफ्ते गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस के लिए 8 हकीकत में बदल गई जब जॉन स्नो और एग्रिड ने, मेरा मतलब है किट हैरिंगटन और रोज लेस्ली ने आपस में मंगनी का ऐलान किया। 2012 में दोनों गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट पर ही मिले थे। Now you know something, Jon Snow. I have to go home now. और रिश्तों की बात हो रही है तो प्रिंस हैरी और एक्ट्रेस मेगन मार्कल फाइनली एक कपल के तौर पर इस हफ्ते दुनिया के सामने आए। कनाडा में होने वाले इनविक्टस गेम्स के दौरान दोनों हाथों में हाथ डाले कैमरों के सामने से गुजरे। इन गेम्स की बुनियाद प्रिंस हैरी ने मैदान जंग में जख्मी होने वाले फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए रखी। इस हफ्ते 17 मुल्कों से 550 फौजियों ने इन गेम्स में हिस्सा लिया। जे एडगर हूवर और हावर्ड ह्यूज का किरदार बखूबी निभाने के बाद अब एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो नजर आएंगे अमेरिका के 26वें सदर थियोडोर रूजवेल्ट के रूप में। इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे मार्टिन स्कॉर्सेसी, जिनके साथ 42 साल लियोनार्डो कई हिट्स दे चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि रूजवेल्ट भी 42 साल के थे जब वो सदर बने। सिर्फ अमेरिकी सदर ही नहीं, हॉलीवुड के नामवर डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की कहानी भी स्क्रीन पर नजर आने वाली है। स्पीलबर्ग के साथ 30 घंटे के खसूसी इंटरव्यूज पर मबनी ये डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की है सूजन लेसी ने, जिनकी तारीफ करते हुए स्पीलबर्ग कहते हैं, Of Susan's sort of just the way her research is so profound and so deep that I felt like she knew my films better than I did. फिल्म स्पीलबर्ग 7 अक्टूबर को HBO पर दिखाई जाएगी। Dun dun dun. शुचि जैन, उर्दू VOA। ये था आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू और हमसे राब्ते के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है @urduvoa। साकिब अल इस्लाम और सारा जमान को इजाजत दीजिए। अब आपसे पीर को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। Ready to think big thoughts about the future of computing? Then start thinking small. Something new has to come along, basically. And the big question is what's new, what's next? With support from the National Science Foundation, electrical engineer Philip Wong and computer scientist Subhashis Mitra at Stanford University are working with IBM
to develop a new generation of computers with processors made of tiny carbon nanotubes, 50,000 times thinner than a human hair. Bye-bye slow, bulky silicon chips. Hello, nearly endless possibilities. Today, we have incredible computing, that has changed our lives, but to be able to do more so, we need massive amount of performance. For example, today runs on a supercomputer. You should be able to run that on a cell phone. So far, their carbon nanotube chip has pretty modest functionality. It runs this robotic arm that shakes hands. But let there be no mistake, this was a big breakthrough, years in the making. The Stanford team had to overcome some big design and device fabrication hurdles to get this far. Even though it may be the perfect material to make the perfect transistor, the engineering challenge of how do you make them on a large scale with billions and billions of these transistors on the same chip or even in multiple layers of the chip, how to do that is a great challenge. Building a multi-layered chip, carbon nanotube transistors and memory devices stacked on top of each other like floors of a high-rise is the holy grail for this team. Today, silicon chips are two-dimensional. Just like in a landscape here, you have houses and your streets and so on. What do people in big cities do? They build high-rises. The stakes are high. Much of our global economy runs on the expectation that computers will continue to get faster, devices smaller, and costs will keep going down. The fact of the matter is, if we don't work on it, if we don't put efforts into it, this is not going to happen. Wang sees this high-rise architecture as a gateway to vast improvements in computing speed and performance. And if you look forward into the future, I would say you ain't seen nothing yet. There's a lot to be done, and there's a lot being possible that we can envision. Building carbon nanotube processors with the muscle to turn that smartphone into a supercomputer. That's a good deal. Let's shake on it. For Science Nation, I'm Miles O'Brien. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our movie saying today is "Time flies when you're having fun," from the film Valerian and the City of 1,000 Planets. Agents Valerian and Laureline are being sent to outer space. Their job is to save Alpha, a big city and home to life from 1,000 planets. Listen for the expression, "Time flies when you're having fun." This mission is a simple in and out. Agent Valerian, you'll be running solo. I only work with my partner. Hi. We're a team. You're running nearly 20 minutes late. Yeah, well, time flies when you're having fun. What is the meaning of "time flies when you're having fun"? Is it "how fast are we going?" or "time goes by quickly when you are having a good time"? I only work with my partner. Hi. We're a team. You're running nearly 20 minutes late. Yeah, well, time flies when you're having fun. Time flies when you're having fun means time passes quickly when you are having a good time. But in this movie, the actor was saying it in a funny way. For Valerian, time seemed to be moving quickly, not because he was having fun, but because he was running for his life.